بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ہمارے سندھ کی ثقافت کی ایک خوبصورت علامت اجرک، اس پر مشتاق احمد یوسفی کی خوبصورت تحریر اور دردناک تحریر ملاحظہ کیجئے۔ ایک مزاح نگار نے کس طرح رلا دیا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کے ساتھ بینک میں فاروقی صاحب کام کرتے تھے۔ وہ کسی شیخ سے بیعت ہو گئے تو شیخ صاحب نے انہیں اجرک تحفے میں دی۔ اب یوسفی صاحب کیا کہتے ہیں؟ فاروقی صاحب کے شانے پر شیخ کی بخشی ہوئی ایک چھوٹی سی سندھی اجرک تھی، جسے لمبا رومال یا انگوچھا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کثیر المقاصد شے ہم نے نہیں دیکھی۔ ہائیڈروجن بم اور قمری راکٹ بنانے والے ایسی کوئی چیز ایجاد کر کے دکھائیں تو ہم جانیں۔ فاروقی صاحب اس سے منہ پوچھتے، دسترخوان کا کام لیتے، کہیں پیدل منزل مارتے تو اسی سے گرد سفر جھاڑتے، لو چلنے لگے تو اسے پانی میں تر کر کے اربوں کے غترہ و عقال کی طرح سر پر ڈال لیتے، حلقہ یارا میں بریشم کی طرح نرم ہوں اور عین غیبت میں اگر وقت نماز آ جائے تو اسی کو فرش پر قبلہ رو بچھا کر سر بسجود ہو جاتے اور رب کا شکر ادا کرتے جس نے انسان کو قوت گویائی عطا کی۔ دن میں بچے اور رات کو مچھر ستاتے تو اسے منہ پر تان کر سو جاتے۔ جاڑے اور زکام میں یہ مفلر کا کام دیتی اور رات کو حلوائی کی دکان سے بیمار بچے کے لیے اونٹتا دودھ لاتے تو اس کا اینڈوا بنا کر ہتھیلی پر رکھ لیتے۔ بیوی کو اچانک ننگے سر دروازہ کھولنے جانا پڑے تو اس کی بکل مار کے اوڑھنی بنا لیتی۔ خود نروس یا کھسیانے ہوتے تو کونے کو بل پہ بل دیتے یا یوں ہی اینک کا شیشہ صاف کرنے لگتے۔ سودا سلف لینے بازار جائیں تو یاد دہانی کے لیے بیوی اس میں گرہیں لگا دیتی تھی، مگر یہ بھول جاتے کہ کون سی گرہ کس مطلوبہ شے کا سمبل ہے۔ پہلی تاریخ کو مہینے کا سودا خریدنے نکلتے تو یہ دیہاتن کی مینڈھی کی طرح گوندھی بھی ہوتی۔ رات کو بچے اس کا کوڑا بنا کر اگلے پچھلے حساب چکاتے۔ اجلت میں ہوں یا کسی خاص مہم پر جا رہے ہوں تو کندھے سے اتار کر ہاتھ میں لے کر چلتے۔ کوئی گھر ملنے آئے تو بٹھانے سے پہلے اسی سے مونڈھے کو صاف کرتے۔ دوپہر کو فرش پر کھانا کھانے بیٹھتے تو بیوی اس اجرک کی چمری سی بنا کر مکھیاں جھلتی رہتی۔ روز صبح اسے دھو کر شام کے استعمال کے لیے سجل کر دیتی۔ بڑی بیٹی کی شادی ہوئی تو بینک سے 500 روپے قرض لیے اور ایک دن شام کو شادہ و فرحاں اپنی بٹیا کے جہیز کے سارے کپڑے اس میں باندھ کر دکھانے لائے۔ پھر وہ گھڑی بھی آئی جب سخی سہیلیوں نے ایسی رندھی ہوئی آواز میں لکھی بابل مورے کاہے کو بیاہی بدیس رے گایا کہ دولہا والوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ جس باپ نے جہیز میں چاندی کا زیور، ململ کے دوپٹے اور ایلومینیم کے برتن دیے، اس کے سینے سے لگ کے بیٹی جس طرح پھوٹ کے روئی ہے، ہم نے کسی امیر کبیر کی بیٹی کو اس طرح تڑپ کر روتے نہیں دیکھا۔ شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی تو میاں بیوی کو اطمینان ہوا کہ بارے بوجھ ہلکا ہوا، لیکن مشیت کو کچھ اور منظور تھا۔ 3 مہینے بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ بیوی کو ٹائیفائیڈ ہوا۔ 5-6 دن تک تیز بخار میں کھانا پکاتی، جھاڑو بہارو دیتی، بچوں کو نہلا دھلا کر اسکول بھیجتی رہی۔ قرض میں بال بندھا ہوا تھا۔ فاروقی صاحب شام کو گھر جاتے تو پاکستان چوک سے ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے 4 آنے کی پڑیا لیتے آتے، کسی سے تذکرہ تک نہ کیا۔ رات کی جگار سے سوجی آنکھوں کو مل مل کر دن بھر کام کرتے۔ 10 دن بیمار رہ کر وہ نیک بیوی اپنے رب سے جا ملی۔ دل پر کیا کچھ نہ گزری ہوگی، لیکن کیا مجال کہ حرف شکایت زبان پر آئے، یہی شیخ کی ہدایت تھی۔
جنازے میں محلے کے سبھی لوگ شریک تھے۔ بیٹا جو مشکل سے 9 سال کا ہوگا اسی اجرک میں پھولوں کی چادر، اگربتی، گلاب جل اور شمامۃ العنبر باندھے بے خبر پیچھے چل رہا تھا۔ اس میں ابھی کچھ یاد دلانے کے لیے ایک ننھی سی گرہ مرحومہ کے ہاتھ کی لگی ہوئی تھی جسے انہوں نے 3 دن سے نہیں کھولا تھا۔ ڈولا لحد کے پہلو میں رکھا گیا اور سرہانے سے غلاف کعبہ کا پارچہ ہٹا دیا گیا۔ میت قبر میں اتارنے لگے تو اپنے ہاتھوں سے اجرک کمر میں ڈال کر دکھ درد کے ساتھی کو مٹی میں سلا دیا۔ اسی سے گوشائے چشم پہنچا اور پھر اپنے شیخ کے اس تبرک کو کفن پر ڈال دیا۔